الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وقال الله تبارك وتعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ میں کوئی بھی عورت 4 مہینوں سے نکاح کی جاتی ہے، مال کی وجہ سے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، خاندانی شرافت کی وجہ سے اور دین کی وجہ سے. آج مجھے مختصر ہو کر میں اپنے اس مضمون کو پورا کرنا ہے. شادی اور نکاح اسلام میں انسانی ضرورت بھی ہے اور عبادت بھی. دوسری قوموں کے یہاں صرف انسان کی ضرورت ہے. جہاں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عبادت کہا ہے، عبادت کے کرنے کی جگہ مسجد ہوا کرتی. اسی لیے حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوه فی المساجد، مسجدوں میں اس کو نکاح کو کیا گیا. اور انسان کی ضرورت پوری ہوتی ہے بازار سے، لہذا دوسری قوموں کے نکاح بازار میں ہوا کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی یہاں عبادت کا تصور نہیں ہے. عبادت اس کے اندر قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، ہماری نماز قرآن بھی پڑھا جاتا ہے اور درود شریف بھی پڑھا جاتا ہے، اس میں دعا بھی کی جاتی ہے. یہی چیز نکاح میں بھی درود شریف بھی پڑھا جاتا ہے، قرآن کی آیات بھی پڑھی جاتی ہے، دعا بھی ہوتی. اسی کے ساتھ انسان کی ضرورت بھی. جس طرح موسم میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور اس تبدیلی کا اثر آب و ہوا میں یہاں تک کہ درختوں کے پتوں میں نظر آتا ہے، اسی طرح انسان کی عمر کے اندر بھی کچھ رد و بدل ہوتا ہے. ہر عمر کے اندر کچھ رد و بدل ہوتا ہے. اس رد و بدل کا اثر انسان کی جسم پر بھی نظر آتا ہے اور انسانی اندرونی کیفیت پر بھی نظر آتا ہے. تو نکاح ایک انسانی فطرت ہے. فطرت کو اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا رنگ دے دیا. اور یہ ایسی عبادت ہے نکاح. 2 عبادتیں ایسی ہیں جو کسی نبی کی امت میں کم نہیں ہوئی، ہر نبی کے اندر پائی گئی. ایک ہے ایمان اور ایک ہے نکاح. ہر نبی نے نکاح کیا ہے. یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام تو دنیا پہ دوبارہ آنے کے بعد پھر نکاح کریں گے. اور یہی 2 عبادتیں جنت میں بھی باقی رہے. اس لیے نکاح انسان کو عبادت سمجھ کر کرنا چاہیے. اگر عبادت سمجھ کر انسان اس نکاح کو کرے گا،
عبادات کے اندر جس طرح خرافات سے آدمی بچتا ہے، اس کے اندر کمی بیشی سے بچتا ہے، اور اس کے اندر اگر کمی بیشی ہو جاتی ہے نماز میں تو اس کو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، اور اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو نکاح کو اگر عبادت کم اس پر لیول لگا لے گا، ہر چیز میں اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کی کوشش ہے۔ خواہشات کے پورا کرنے کا نام نکاح نہیں، خواہش میں جانور بھی پوری کرتا ہے۔ اس لیے اس کو عبادت سمجھنا چاہیے۔ آدمی سوئے جاگے کہیں بھی دنیا میں رہے، لیکن ایمان اور عبادت اور نکاح کی عبادت جو ہے وہ انسان کے ساتھ ہمیشہ چپٹی رہتی۔ نماز وقت مقررہ پر، زکوٰۃ، روزہ، حج اس کا وقت معین، وہ ختم ہونے اور عبادت بھی خراب۔ لیکن نکاح اور ایمان ایسی عبادت ہے جو ہمیشہ انسان کے ساتھ لگی رہتی۔ لہذا اپنے نکاح کو سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں، فضول خرچی سے بچیں۔ نکاح اس کے اندر بے انتہا خیر و برکت ہے، لیکن ہم خود اس خیر و برکت کے اوپر آگے حل چلا دیتا ہے، ساری خیر و برکت گھسیٹ کے لے جاتا ہے، اور پھر سوچتا اور معلوم کرتا ہے اور اس کی فکر کرتا ہے کہ نکاح سے تو برکات آنی چاہیے، یہ تو سوائے جھگڑوں کے ہمارے گھروں میں کچھ نہیں ہے۔ ارے جھگڑے تیرے ان رسم و رواج کے ساتھ، جو نکاح کی برکات کی اس رسم و رواج کے ساتھ جب چلی گئی ہے تو سوائے فکروں کے تیرے گھر میں کیا باقی رہا؟ حدیث شریف میں آتا ہے اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مغنوما، نکاح میں سب سے زیادہ برکت اس وقت ہوتی ہے جب اس کا خرچہ کم کیا جاتا ہے۔ بزرگوں نے نکاح کیے، ان کی زندگی سے پتہ چلتا ہے نکاح کیسے کرنا چاہیے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی آپ نے دی ایک کتاب ہے، اپنی زندگی کے حالات انہوں نے لکھے، اپنی بیٹی کا نکاح کیسے کیا۔ انہوں نے فرمایا 12 نکاح کیے میں نے اپنے گھر کی لڑکیوں اور رشتوں کا، 12 نکاح میں نے گنوائے ہیں اور خود پڑھے ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے ان 12 نکاح میں اتنا وقت بھی میرا نہیں لگا۔ 2 رکعت نماز پڑھنے میں جتنا وقت لگا ہے اتنا وقت بھی 12 نکاح میں نہیں لگا ہے میرا۔ ان کی 2 لڑکیاں تھیں، کیسے نکاح ہوا ان کا۔ ایک مرتبہ جو جن سے اپنی لڑکیوں کا نکاح کروانے کا تھا ان کے داماد، ایک تو حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب تھے، سہارنپور مدرسے میں جہاں حضرت پڑھاتے تھے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، وہیں وہ بھی پڑھتے تھے۔ ان کے والد صاحب اپنی ضرورت، حضرت جی مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب اپنی ضرورت کسی کام سے کاغلے سے سہارنپور آئے تھے، اور سوچا کہ چلو اب آئے ہیں تو مولانا زکریا سے بھی مل کے جاتے۔ اتفاق سے جب پہنچے عصر کی نماز کا وقت تھا اور جمعرات کا دن تھا، مدرسے میں جمعرات کو عصر سے چھٹی ہوتی ہے، دوسرے دن جمعہ کی عصر تک۔ سلام پھیرنے کے بعد حضرت کی نگاہ پڑی ان پر، حضرت جی مولانا حسن صاحب کے والد صاحب کے اوپر، اور وہ دور حدیث شریف میں پڑھ رہی تھی حضرت جی۔ ان بچوں کو تو کچھ نہیں کہا، ان کے والد صاحب کو بلایا، اور حضرت جی شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے دیکھنے کے بعد میرے دل میں آیا، اس سے پہلے تو میرے دل میں بھی نہیں تھا، 10 منٹ پہلے نماز شروع کرنے سے پہلے میرے دل میں بھی نہیں تھا کہ میری بچی کا اپنے نکاح کرنا ہے۔ بلایا ایک دم، کہیں جانا ہو اسے اسی ملنے، اچھا کون اچھا کیا آگے، یہ فارغ ہونے کے بھی قریب ہے، دور حدیث میں بھی ہے، لہذا میں اپنی بچیوں کا نکاح آج ہی اور ابھی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ راضی
उन्होंने कहा अरे कुछ हमारे घर पर इत्तला कर दे, निकाह तुम्हें पढ़ना है, उनको पढ़ना है कि इस बच्चे को पढ़ना है, किसको इत्तला करने की जरूरत, इसको पूछो, इस बच्चे को यानी हजरत जी को। चंद गुफ्तगू के बाद तैयार हो गए, ठीक सब बच्चे भापे, असल की नमाज सलाम हो गई, छुट्टी हो गई, सब चले बुलाया समाया, उन दो लड़कों को भी बुलाया जिसमें एक हजरत जी थी, उनको भी बता नहीं कि मेरा निकाह होने वाला है, मुझे क्यों बुलाया जा रहा है, बोला बढ़िया निकाह करना है कर लेंगे, चल वही हजरत ने खुतबा पढ़ा, अपनी बेटियों को भी बता नहीं है, उन बेटियों की माँ को भी बता नहीं है कि आज हमारी बेटियों का असर पे निकाह हुआ है, निकाह हुआ हो गया जी, ठीक क्या निकाह पढ़ के कर दे। अपनी बीवी से कहा कि आज अपनी इन दो बेटियों का निकाह हो गया है, लिहाजा इन दो बेटियों का बिस्तर अलग कर देना, हमारे दामाद आज हमारे घर पर ही उनकी रुखसती हो। दुनिया में कौन है ऐसा? अच्छा उसके बाद रुखसती, उनके घर वालों ने कहा अरे एक हफ्ते पहले कम से कम कह देते तो मैं एक जोड़ा ही तैयार करवा देती, तो कहा मुझे पता नहीं है कि मेरी बेटी नंगी है वरना मैं कह देता। मुझे पता नहीं कि मेरे बेटियों के पास कपड़े नहीं है वरना मैं एक हफ्ते पहले कह देता, लिहाजा जो है उसमें से अच्छा पहना। वहां कांदले को पता चला कि निकाह हो गया, किसी को बुलाया नहीं। तो दूसरे दिन या चंद दिनों के बाद एक आदमी उनके रिश्तेदार के बड़े आदमी खानदान के जो बड़े लोगों थे उसमें से एक आया, उसने कहा कैसी शादी कर दी, हमारी नाक करा दी, क्या कह रहे हैं हमारी नाक करा दी। तो उनका हाथ पकड़ के अपने नाक पर रख दे, देखो मेरी नाक नहीं कटी तो तुम्हारी कैसे कटी, मेरी नाक नहीं कटी तो तुम्हारी कैसे कटी है कि तुम कह रहे हो खानदान की नाक कटा दी। ये बुजुर्गों के निकाह कितना आसान है, हमने इसको मुश्किल बना दिया। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, निकाह को अगर हम इबादत समझें, नबी का तरीका समझें, हम सबको खुश करने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि हमारे महल्ले के भंगी को भी उस दिन हम खुश रखते हैं और खुश करने की कोशिश करते हैं, नहीं खुश करते तो मेरे नबी अल्लाह को अल्लाह के रसूल को खुश करने के लिए तैयार नहीं। अंजाम मैंने जिस बड़ी शादी को और निकाह को देखा है उसका अंजाम मैंने देखा है। जब आदमी फजूल खर्ची करता है, बेमना खर्चा करता है और उसके बाद माल के एतबार से कमजोर हो जाता है, मुहताज बन जाता है, अल्लाह भी उसकी मदद नहीं करता, इसलिए कि उसने इसराफ किया है। इसराफ इतनी खतरनाक चीज है कि उसके बाद अल्लाह ताला भी उसकी मदद करना। इसराफ से बचे, बिना जरूरत बेवजह वलीमा करने का कहा है। हदीस शरीफ में जितना हुक्म है उसको अपनी दांतों से मजबूत पकड़ो, अलैकुम बिन नवाजिज, हदीस शरीफ में आता है इन सुन्नतों को मजबूत पकड़ो, इन सुन्नतों के अलावा तमाम रस्म और रिवाज को खत्म करो। फजूल खर्ची किसको कहते हैं, ये भी एक सवाल है। फजूल खर्ची किसको कहते हैं, मैं इसका आसान जवाब आपके दिलों में बिठाना चाहता हूं। हर वो रस्म और रिवाज जो हमारे घरों और हमारे महलों में मौजूद है वो सब के सब फजूल खर्ची, सब सिवाय मेहर के और वलीमे के, इन दो खर्चों के अलावा बाकी जितने भी रस्म और रिवाज है वो सब के सब फजूल खर्ची में दाखिल। सबसे पहले मंगनी की बात, मंगनी में मेहर जो है वो औरत का हक है। इंसान की कैपेसिटी से ज्यादा किसी काम का करना, इसका नाम है फजूल खर्ची। बहुत से लोग
کھانے کو گھر میں چولہا جلنے کے لیے مصیبت ہے اور مہر فاطمی کے چکر میں پڑ گئے، یہ بھی فضول خرچی ہے، یہ بھی فضول خرچی ہے۔ جتنا تمہارے بس میں ہے اس سے زیادہ مہر رکھنا یہ بھی فضول خرچی، یاد رکھیں، میں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے، اس کی دلیل، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اسراف کس کو کہتے ہیں؟ جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ اس کا بگاڑ کرنا اس کا نام ہے فضول خرچی۔ کھانے کا ہے 1-2 روٹی اور منگواتا ہے 10 روٹی، تو یہ 5 روٹی فضول خرچی ہے۔ اسی کو اللہ نے حلال کے ساتھ جوڑا ہے، کلو واشربوا، کھاؤ پیو سب چھٹی ہے، لیکن جتنی ضرورت ہے اتنا۔ فلا تسرفوا، اسراف اتنی خراب چیز ہے، میں آپ کو قرآن کی چند آیتیں پڑھ کے سناتا ہوں، اس کا ترجمہ کرتا ہوں، جس سے معلوم ہوگا کتنا برا ہے۔ ہم نے وہ آیتیں نہ پڑھی ہے نہ اس کی طرف توجہ جاتی ہے۔ میں نے بڑی مشقت سے ان آیات کا مطالعہ کیا اور اس کو تلاش کیا اور آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ فرعون سب جانتے ہیں، فرعون کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فرعون کی ہلاکت کا سبب جو بیان کیا ہے اللہ رب العزت نے، وہ اپنے آپ کو سناتا ہوں۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، زمین میں بڑا متکبر تھا اور سب سے زیادہ فضول خرچی کرنے والوں میں سے تھا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اسی طرح ہم عذاب دیتے ہیں اس آدمی کو جو اسراف کرتا ہے۔ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، جو بھی اسراف کرتا ہے اس کو ہم ہلاک و برباد کرتے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ، اللہ اس کو ہدایت نہیں کرتا۔ اسراف اتنی خراب چیز ہے جس انسان کے دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے، وہ حلال و حرام کے تمیز کیے بغیر خدا کی نمازوں اور نافرمانیوں کرتے ہوئے وہ کمانے کی ایسی لت لگ جاتی ہے، اس لیے کہ اس کو اسراف کی عادت ہے، اور جب اسراف کی عادت ہے تو اس کے لیے پیسہ چاہیے، تو اس پیسے کے لیے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر وہ ایسا اندھا ہو کر اس مال کے پیچھے دوڑتا ہے کہ وہ خدا کی نافرمانی کا احساس کرتی اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ دیکھنے میں پیسہ ہی جاتا ہے لیکن پیسہ نہیں جاتا، بہت کچھ جاتا ہے اس کے ساتھ، احساس چلا جاتا ہے، حلال و حرام کی تمیز چلی جاتی ہے، صرف پیسہ انسان کو نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان سے نفرت کرتا ہے۔ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اسراف نہ کرو، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ قرآن کی آیتوں کو آپ اٹھا کر دیکھیں، یہ تو میں نے چند آیتیں پڑھی، ابھی بہت ساری قرآن میں ایسی آیتیں ہیں جس میں اسراف کو بیان کیا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اعظم النکاح برکۃ اوسرہ مولا، جس کا خرچہ کم ہو وہ برکت والا نکاح ہے۔ ہمارے یہاں ہم نے ہماری عورتوں کا مزاج ہی نہیں بنا، منگنی کے اندر اگر مہر متعین کیا جاتا ہے تو مہر تو ایک عقد ہے، اس میں تو آپ اتار چڑھاؤ کر سکتے ہیں، لیکن بہت سی جگہوں پر آدمی کیا مانگتا ہے، اس کے علاوہ کیا دو گے، مہر کے علاوہ ہدیہ کیا دو گے؟ ارے ہدیہ مانگا جاتا ہے، اس ہدیے میں برکت نہیں ہوتی ہے جو مانگا جائے اور زبردستی کیا جائے۔ تیرے ایک روپیہ کام نہیں آنے والا تو مانگ رہا، مہر مانگ سکتا ہے، اور وہ بھی عورت، اس کے ماں باپ نہیں۔ عورت کی کیا خوشی، وہ کیا چاہتی، اس کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔
اس لیے میرے محبت مہر فاطمی، ایک سوال کا جواب میں دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں مہر فاطمی یہ سنت، بالکل یقیناً 1000 مرتبہ سنت ہے، لیکن مہر ہماری کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ مہر کیا چیز ہے، مہر کیا چیز ہے، مہر کیسے طے کی جاتی ہے. مہر کے طے کرنا اس کا ایک نام ہے مہر مثل. 2 طرح ہی کی مہر ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے مہر مثل، یعنی میری لڑکی ہے تو میرے خاندان کی عورتوں کی جو آج نئی کل بیاہی گئی ہے ان کی کیا مہر رکھی جاتی ہے. ہمارے خاندان کی جو مہر ہوتی ہے وہ مہر مثل کہی جاتی ہے. اگر نکاح میں مہر کا تذکرہ نہیں ہوا تو امام صاحب کو اور نکاح بنانے والے کو اس میں کوئی بولنے کی ضرورت نہیں. کیوں بات، وہ تو جو ہے وہ دے نہیں دے رہے، بولو یا نہ بولو، نکاح تو ہو گیا. کیا دیں گے؟ طے نہیں کی ہے تو کیا دیں گے؟ تو طے نہیں کی ہے پھر بھی کیا دیں گے؟ ہماری کتابوں میں مہر مثل. کیا چلتا ہے سسٹم میں؟ مالداروں کے یا نہیں، میرا نکاح ہے میری لڑکی کا تو میرے خاندان میں کیا چلتا ہے. آج 1-2 سال میں جس لڑکی کا نکاح ہوا ہے اس نے کیا مہر لی ہے وہی مہر دینا ہے، چاہے اس کو طے کرو یا نہ کرو، اسلامی قانون ہے. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 درہم لیے تھے اپنی بیٹی کے مہر میں طے کیے تھے، تو وہ آپ کے زمانے کا مہر مثل ہے. یعنی آپ کی تمام بیٹیوں اور بیویوں کا سب کو ایک مزاج کا عام طور پر 500 درہم دینے کا، اس کو مہر مثل کہا ہے کہ اس زمانے کی مہر مثل عام رواج میں یہی مہر چلتی تھی. آج دین سب اتنے دور ہو گئے کہ کوئی مسئلہ کسی کو سمجھانا یہ بھی 10